اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک عادت جو آلموسٹ ہم سب میں پائی جاتی ہے، شاید سب میں، وہ یہ ہے کہ ناظرین ہم اپنے ماضی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ماضی کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں کہ ہم اپنا حال بھی بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل پر بھی دھیان نہیں دیتے۔ ماضی کو ہم اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، کیا وجہ ہے ناظرین؟ آخر کار کیا وجہ ہے کہ ہم سب لوگ اتنا ماضی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا یا انسان کی زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بچپن میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ بچوں کی، نہ اخراجات کی، نہ مسائل کی، اور نہ آنے والے کال کی۔ بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اٹھتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، اسکول آتا جاتا ہے، اور رات کو بغیر کسی سوچ کے وہ سو جاتا ہے اور بڑی میٹھی نیند سوتا ہے۔ میں نے ناظرین اگر صحیح میٹھی نیند کسی کو سوتے دیکھا ہے تو وہ بچوں کو ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ کہ بچے سوچتے نہیں ہیں ناظرین۔ بچے کس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ٹینشنز نہیں لیتے وہ کسی چیز کی، وہ کسی کے بارے میں وری نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لمحات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور انہی لمحات میں رہ کر وہ بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، کسی نے کہا کہ بچوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ نمبر ایک، وہ دیر سے روٹھتے ہیں اور وہ جلد مان جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ جو پاسٹ میں رہتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے ناظرین کہ بچپن میں ہم بھی بڑے ایسے ہی اچھی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی، وریز نہیں ہوتی تھی۔ وہ ساری کی ساری ہماری پریشانیاں ہمارے والدین کو ہوتی تھی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ عید پہ کیا لینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، گھر کا پیسہ کہاں سے آنا ہے، خرچے کہاں سے آنے ہیں، یا بچے ہیں یا ان کی شادی ہے یا اور رشتہ داریاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ بچپن میں نہیں ہوتی ہے ناظرین۔ پھر بھی ہم پاسٹ میں رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ خیر اینی وے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پاسٹ میں لے کے چلی جاتی ہیں۔ اگر میں ان ڈیپتھ میں جاؤں تو میں بھی، آپ لوگ بھی، سب لوگ بھی، جب بچپن سے ہم ٹین ایج میں آتے ہیں، جب ہم جوانی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتے ہیں، تو وہ دن جو ہمارے زندگی کے آتے ہیں وہ دن سب سے زیادہ چنچل اور شوق ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں بعض دفعہ ہم کچھ نادانیاں بھی کر بیٹھتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں تو خیر بڑی کم کسی سے ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ہماری نادانیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ان نادانیوں میں ہم کھوئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ناظرین کھیل کود میں، یا بعض دفعہ کسی نہ کسی قسم کے ریلیشنز میں، یا بعض دفعہ کچھ ایسی حماقتیں بھی ہماری ہوتی ہیں جو ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے ہنسنے لگ پڑا ہے تو آپ اسے یہ مت سمجھا کیجئے کہ وہ انسان پاگل ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ اس کی ہنسی کے پیچھے اس کی ماضی کی یادیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے دروازہ کھولا تھا تو اتنے زور کا دروازہ کھولا تھا کہ دروازہ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بعض دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اس نے دروازہ اتنے زور کا بند کر دیا تھا کہ اس کا ہاتھ اس دروازے میں آ گیا تھا۔ اس طرح کی بڑی بڑی عجیب حماقتیں ہوتی ہیں ناظرین، جو انسان سوچ سوچ کے خود ہی ہنستا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے ناظرین کہ بچپن کے دن یا جوانی کے دن جو بڑے اچھے ہوتے ہیں، انسان ظاہر ہے کہ طاقتور ہوتا ہے، انسان اپنی جوانی کی جب پیک پر ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی انسان کی زندگی کے سٹیجز کو دیکھنا ہے تو پھول کو دیکھیے، پھول کو دیکھیے۔ پھول کیا ہوتا ہے ناظرین؟ ایک ٹہنی پہ، کسی شاخ پہ ایک چھوٹی سی کلی کھلتی ہے۔ پہلے چھوٹی سی کلی کھلتی ہے، وہ کلی بڑی ہوتی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر پھول لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے
انسان بچپن میں ہوتا ہے اور بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پھول کھل رہا ہوتا ہے، وہ جیسے انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے، قد کاٹ بال وغیرہ سب کچھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو پھول بھی ایسے کھلتا جاتا ہے۔ انسان کی بھی زندگی ناظرین، جو اس کی عمر جب 25 سے 30 سال کی ہوتی ہے، تو انسان کی زندگی کی جوانی اور اس کے جو دن ہوتے ہیں طاقت کے، وہ جوبن پر ہوتے ہیں اور فل پیک پر ہوتے ہیں، جیسے ایک مکمل کھلا ہوا پھول۔ ظاہر ہے کہ پھول کو تو اب اپنے وہی دن یاد آئیں گے جب وہ کھلا ہوا تھا ناظرین، جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو کتنی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ پھول کتنا خوبصورت ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے ناظرین، اس پھول کی وہ جو کلیاں، وہ جو اس کے پیٹلز ہوتے ہیں، وہ ناظرین ایسے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے رنگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے ناظرین، تو اس کے چہرے کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کلر فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، قد چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایسے لگتا نہیں، ایسے ہوتا ہے کہ انسان سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی جیسے پھول کی کلیاں کھل کے سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پیٹلز کیسے کھل کھل کے سکڑ جاتے ہیں، اور آخر کار پھول اپنی ایک خوبصورت ترتیب سے ہٹ کر بے ڈھنگا سا ہو جاتا ہے، اور نہ اس کے پیٹلز کی کوئی ترتیب رہتی ہے، نہ اس کی اپنی کوئی زینت رہتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے 70-80 سال یا 90 سال کا کوئی بوڑھا، ظاہر ہے کہ جو چلتے ہوئے بھی لڑکھڑا کے چل رہا ہو، اور چہرے پہ اس کے اتنی جھریاں ہوں کہ سکن کم اور جھریاں زیادہ نظر آ رہی ہوں، اور بعض دفعہ لاٹھی لے کے ہاتھ پہ وہ چل رہا ہو۔ تو جس طریقے سے ناظرین پھول کی بھی جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے گرنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پھول کا خالی نیچے کا سٹرکچر رہ جاتا ہے جو پھول کی ایک ہڈی ہوتی ہے، اور انسان بھی ایسے چلتے چلتے گر جاتا ہے، اور گر کے ظاہر ہے پھر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ناظرین، ہم وہی دن یاد کریں گے جو دن ہماری زندگی کے خوبصورت ترین دن ہوتے ہیں، جب لوگ تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اب تو یہ وقت آتا ہے، اگر میں آپ کو اپنی مثال بھی دوں تو اپنی مثال بھی میں ایسے دے سکتا ہوں کہ یقین کریں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیشہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، یعنی آئینہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کسی زمانے میں کوئی تصویر کھینچ رہا ہوتا تھا تو سب اچھل اچھل کے کود کود کے سامنے جاتے تھے کہ میری فوٹو بناؤ، ہم کہتے تھے ہماری ویڈیو بناؤ، ہماری تصویر بناؤ۔ اور آج وقت یہ آتا ہے کہ جب تصویر بننی ہو یا ویڈیو بننی ہو تو ہم لوگ چھپ چھپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان نسل کے ساتھ ہمارے چہرے نہ ہی آئیں تو اچھا ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میں نے اس چینل پہ یہ چینل بنایا، اور میں صرف بابا جی عرفان الحق صاحب کی ویڈیو لگاتا تھا، خود سامنے نہیں آتا تھا۔ میرا ایک اور چینل الصمد میڈیا، میں 2 سال اس چینل پہ خود نہیں آیا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ خود کیوں نہیں آتے، تو میں کہتا تھا کہ نہیں یار، اب یہ شکل دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ وہ زمانے اگر جوانی کے ہوتے تو ہم بھی کیمرے کے سامنے ہٹتے ہی نہ۔ لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی خوبصورت چہرے ہیں جو کہ جن کی جوانی کے زیادہ دن گزر کے بڑھاپے کے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اسکرین پر آتے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سا حوصلہ آیا۔ ناظرین، اصل میں بعض دفعہ پاسٹ کو یاد کرنا بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ نئی نسل کو بٹھا کے اپنی مثالیں دیتے ہیں تو وہ زندگی کے تجربات ہوتے ہیں۔ میری والدہ ہمیشہ ناظرین مجھے پاسٹ کی باتیں بتاتی رہتی تھی کہ تمہارے ابو ایسے تھے، یا ایسے کماتے تھے، یا ایسے ہوتے تھے، تمہیں یہ کام نہ کرنا، اس سے نقصان ہو جاتا ہے، پیسہ بچانا، اور کچھ مطلب جائیدادیں بنانا بچوں کے کام آئیں گی، پیسہ بچانا، فضول چیز مت پرچیز کرنا۔ لیکن اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ان کا پاسٹ کا ایکسپیرینس میرے اس وقت کے پریزنٹ کے کام نہ آیا۔ اور آج جب میں ناظرین دیکھتا ہوں تو میں نے اتنی فضول شاپنگ کی ہے کہ شاید آج میں اس پورے محلے کا مالک ہوتا، ساری زمینوں کا مالک ہوتا، اگر میں وہ پیسہ نہ ضائع کرتا۔ تو ناظرین، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، یہ جو اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، جو اپنی چیزیں بتاتے ہیں، ان پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آگے ہمیں
یعنی آنے والی نوجوان نسل جو آج 30 سال کا ہے، جو 40 سال کے بعد وہ محسوس کرے گا، وہ 70 سال والا اس کو بتا رہا ہے تو اس کو سیریس لینا چاہیے۔ ویسے ناظرین ہوتا بھی یہ ہے کہ بعض دفعہ پاسٹ میں جا کر انسان تب بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غم نہیں تھے، ٹینشن نہیں تھی۔ اور بعض دفعہ کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ زندگی میں بڑھاپے میں بھی اچھی زندگی جینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے جوانی کے اور بچپن کے دوستوں کو ڈھونڈو۔ ان دوستوں سے جب آپ ملیں گے تو اللہ کی قسم آپ ایک بار پھر سے جی پڑیں گے، آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ کے اندر ایک نئی انرجی آئی ہے، اور پھر ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کیجئے گا، بچپن کی بھی جوانی کی بھی۔ اور بعض دفعہ تو ایسے بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں، رومانٹک سٹوریز ہوتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ کھوئے رہتے ہیں، اور وہ سٹوریز ان کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، اور ان کے لیے تو وہ بہت ہی ہوتی ہیں۔ وہ دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں لیکن ان کی سٹوری سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنے بچپن کے دوستوں سے ملیں گے، جوانی کے دوستوں سے ملیں گے، اور پھر جب ان سٹوریز کو وہ شیئر کریں گے تو یقین کیجئے گا ایک نئی لہر آئے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ایسا ہے جو پریشان ہے، جو ہر وقت چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اس سے پوچھئے کہ اس کے دوست کہاں ہیں بچپن کے، جوانی کے، ان سے پوچھئے، جب وہ بتائیں تو انہیں ڈھونڈ کے لائیے ان کے پاس۔ یقین کریں دنیا کی کوئی ٹیبلٹ، کوئی چیز ان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جو ان کو ان کا بچھڑا ہوا پرانا دوست خوشی دے گا۔ اور وہ جو لمحات ہوں گے وہ آپ بھی دونوں میں بیٹھ کے آپ بھی مانیٹر کیجئے گا، اور دیکھیے گا کہ جب وہ دونوں دوست ملیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے اپنے بزرگ کو دنیا کا نایاب ترین تحفہ لا کے دے دیا۔ اپنے بزرگوں کو وقت دیجئے، ان سے ان کی کہانیاں سنیے ضرور۔ وہ جتنی آپ کہانیاں سنیں گے اتنے ہی وہ بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے لیے تجربہ تو رہے گا ہی، اور اللہ رب العزت کی ذات اپنی جگہ پر آپ سے خوش ہو جائے گی کہ آپ بزرگوں کو وقت دے رہے ہیں۔ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے پاسٹ میں رہنا۔ اس پہ پھر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو جو آج بتایا آپ کو الحمدللہ، یقیناً آپ لوگوں کے بھی جو میں بول رہا تھا تو دماغ کے اندر اپنی سٹوریاں چل رہی ہوں گی، میں اس سے ملا، میں پھر اس سے ملا، میں نے ایسے خط پھینکا، وہ میرا خط پکڑا گیا، میں نے ایسے فون کال کی، وہ ایسے فون کال پکڑی گئی، میں نے ایسے گفٹ بھیجا، وہ ایسا گفٹ پکڑا گیا، اور پھر جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چنڈ پریڈ ہو گئی، یا ماں باپ نے خوب دھلائی کر دی یا کسی اور نے دھلائی کر دی۔ تو ایسے سوچ سوچ کے چاہیں تو شیئر کیجئے، کسی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہم آپ کی ساری سٹوری سنیں گے۔ اپنے دوستوں سے ملیے، پرانے دوستوں سے، اور نئی زندگی جینا شروع کیجئے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کو بھی یاد کریں اور اپنے پرانے دوستوں کو بھی ملتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے ڈپریشن، انزائٹی اور جو لونلی نیس ہوتی ہے وہ ہمیشہ نکل جائے گی۔ بعض دفعہ ماضی میں رہنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔